أصلي بقلبي وأعماق حبي وأمشي وأنت الضياء. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے مؤنث اسما کی پہچان کی، مؤنث اسما کون کون سے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے آج ہم یہ سمجھیں گے کہ کوئی چیز مؤنث ہو، ایک ہو اور وہ دور ہو تو اس کے لیے ہم کون سا اشارہ استعمال کریں گے۔ تو اس کے لیے ہم کہیں گے تلکا۔ جیسے ہم نے سب سے پہلے ہذا کو سمجھا واحد مذکر قریب کے لیے، اور ذالک کو سمجھا واحد مذکر بعید کے لیے اگر کوئی چیز دور ہو، اور ہذہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا کہ ہذہ اگر کوئی چیز مؤنث قریب ہو تو ہذہ کہتے ہیں، جیسے کہ ہذہ سیارۃ، ہذہ مدرسۃ۔ اگر کوئی چیز دور ہو، جیسے ہم اردو میں بھی کوئی چیز دور ہو تو کہتے ہیں وہ میری گاڑی ہے۔ تو اسی طریقے سے تلکا وہ، لیکن مؤنث چیز کے لیے تلکا یعنی وہ۔ چار اسم الاشارہ ہو گئے جو ہم نے ابھی تک پڑھے ہیں، ھذا، ذالک، ھذہ اور تلکا۔ تلکا مدرسۃ، وہ اسکول ہے۔ تلکا اسم الاشارہ للواحد المؤنث البعید، جو چیز دور ہو اور ایک ہو اور مؤنث ہو تو اس کے لیے ہم تلکا استعمال کریں گے۔ تو مدرسۃ مشار الیہ، جس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مؤنث کی پہچان ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، جس کے آخر میں گولتا ہو یا کسی مؤنث کا نام ہو، تلکا مریم۔ تو یہاں دیکھیں اس کے آخر میں گولتا نہیں ہے لیکن مؤنث کا نام ہے، اسی وجہ سے ہم اس کو مؤنث کہہ رہے ہیں، کیونکہ لڑکی کا نام ہے اس وجہ سے تلکا ہو گیا۔ تو تلکا مریم، وہ مریم ہے۔ اور اس کے علاوہ جو چیز جسم کی دو ہیں، جیسے آنکھیں ہیں، ہاتھ ہیں، تو اس کو بھی مؤنث کہتے ہیں، ہم کہیں گے تلکا یدن، وہ ہاتھ ہے۔ تلکا عین، وہ آنکھ ہے۔ ایک چیز کے لیے، واحد کے لیے۔ جمع کے لیے ہم بعد میں پڑھیں گے، اور دو چیزیں ہوں گی تو اس کے لیے الگ سے پڑھیں گے، تو انشاءاللہ اس کی تفصیل بعد میں پڑھیں گے۔ تو اسی طریقے سے ان کے جملے بنیں گے، ان کو جملوں میں استعمال کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے تا گولتا، اس تا کو کہتے ہیں تا مربوطہ، ہم یہ پہلے سمجھ چکے ہیں کہ یہ مؤنث کی علامت ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی مؤنث کا نام ہو، لڑکی کا نام ہو تو وہ بھی مؤنث ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم نے سمجھا کہ کچھ چیزیں سماعی ہیں، ہم نے ایسے ہی سنی ہیں اور ایسے ہی وہ مؤنث ہے، ان کو یاد کرنا ہے۔ جیسے کہ قدرن ہے، قدرن ہے، یہ مؤنث ہے، تم کہیں گے ہذہ قدرن، ہذہ قدرن، یہ ہنڈیا ہے۔ وتلک، تلک شمس، تلک شمس، وہ سورج ہے۔ تلک شمس، وہ سورج ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے فعل کو بھی شروع کیا ہوتا، فعل ماضی کو، جس کے ہم نے سب سے پہلے مذکر کا صیغہ سمجھا، جس کو ہم کہہ رہے تھے ذہب، وہ ایک آدمی چلا گیا۔ اسی تھرڈ پرسن کے بارے میں جو غائب کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو اسی طریقے سے ہم نے مؤنث کے بارے میں بھی سمجھا کہ واحد مؤنث غائب۔ اسی خرج کے آخر میں ہم نے تا ساکن لگا دی تو اس سے وہ مؤنث کا صیغہ بن گیا۔ تو اب یہاں دیکھیے مریم خرجت، مریم نکل گئی۔ ہم یہ نہیں کہیں گے مریم خرجہ، نہیں، وہ مذکر کے لیے الگ ہے، مؤنث کے لیے الگ ہے، دونوں کا فرق کرنا ضروری ہے۔ محمد ذهب، یہ دیکھیے یہ محمد لڑکا ہے تو اس کے لیے ہم نے بولا ذهب، اور لڑکی ہوگی تو فاطمہ ذهبت، فاطمہ ذهبت، فاطمہ چلی گئی۔ تو اسی کے آخر میں ذهب کے آخر میں ذهب دیکھ رہے ہیں، اس کے آخر میں ہم نے تا ساکن لگا دی تو یہ مؤنث کی پہچان ہوگی۔ آگے ہے یاسر قرأ، یاسر نے پڑھا۔ زینب قرأت، زینب نے پڑھا۔ یہاں دیکھیے قرأت، تا ساکن لگا دیا، مؤنث کی پہچان ہوگی۔ علی جاء، علی آیا۔ خدیجۃ جاءت، خدیجۃ جاءت۔ اب یہاں دیکھیے جاءت، تا ساکن لگا دی تو یہ مؤنث کی پہچان ہے۔ ان کی مزید ہم پریکٹس بعد والے سبقوں میں کریں گے، لیکن ابھی صرف اتنا ذہن میں رکھیے کہ واحد مذکر کے لیے ہم خارجہ کا استعمال کریں گے، واحد مؤنث کے لیے ہم تا ساکن آخر میں لگا دیں گے۔ تو واحد مؤنث غائب فعل ماضی کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے ابھی تلکا سمجھا، تو اس تلکا کا ہم جملوں میں بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کو کتاب سے پڑھتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ابھی کتاب کی طرف، کتاب سے پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں یہ جملے بنانے آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السابع، ساتواں سبق۔ من هذه، یہ کون ہے؟ هذه آمنۃ، یہ آمنہ ہے۔ ومن تلک، اور وہ کون ہے؟ تلک فاطمۃ، وہ فاطمہ ہے۔ هذه اسم الاشارہ ہے لیکن قریب کے لیے ہے، اور تلک بعید یعنی دور کے لیے ہے۔ اسم الاشارہ مؤنث کے لیے ہے، دور کے لیے ہے، ایک کے لیے ہے، اور فاطمۃ مشار الیہ ہے۔ هذه طبیبۃ، یہ لیڈی ڈاکٹر ہے۔ وتلک ممرضۃ، اور وہ نرس ہے۔ تلک ممرضۃ، وہ نرس ہے۔ هذه من الہند، یہ انڈیا سے ہے۔ وتلک من الیابان، اور وہ جاپان سے ہے۔
हादिही तवीलतुन, ये लंबी है, वो तिलका कसीरतुन, और वो छोटी है। मन हादा, ये कौन है? हादा हामिदुन, ये हामिद है। वमन ज़ालिका, और वो कौन है? ज़ालिका अलीयुन, वो अली है। अतिलका दज्जाजतुन, क्या वो मुर्गी है? ला तिलका बत्ततुन, नहीं वो बतख है। मा तिलका, वो क्या है? तिलका बैज़तुन, वो अंडा है। हादिही सय्यारतुल मुदर्रिसी, ये टीचर की गाड़ी है। यहाँ देखिए ये मुज़ाफ मुज़ाफ ले हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं। मुज़ाफ के ऊपर एक पेश आती है, मुज़ाफ ले के ऊपर एक ज़ेर आती है अगर अलिफ लाम हो तो। अगर अलिफ लाम ना हो इस शुरू में तो फिर दो ज़ेर आती हैं। हादिही सय्यारतुल मुदर्रिसी, ये टीचर की गाड़ी है। वो तिलका सय्यारतुल मुदीरी, और वो प्रिंसिपल की गाड़ी है। असाअतु अब्बासिन हादिही, क्या ये घड़ी अब्बास की है? या देखिए साअतु अब्बासिन, अब्बास की घड़ी। ला हादिही साअतु हामिदिन, नहीं ये हामिद की घड़ी है। तिलका साअतु अब्बासिन, वो अब्बास की घड़ी है। तालिका दीकुन, वो मुर्गा है। वो तिलका दज्जाजतुन, और वो मुर्गी है। आगे है तमरीन, इक़रा, पढ़ो, वक्तुब, और लिखो। हादिही मदरसतुन, ये स्कूल है। व तिलका जामिअतुन, और वो यूनिवर्सिटी है। ज़ालिका हिमारुन, वो गधा है। व तिलका बकरतुन, और वो गाय है। अज़ालिका मस्जिदुन, क्या वो मस्जिद है? ला तिलका मदरसतुन, नहीं वो स्कूल है। हादा जमलुन, ये ऊँट है। व तिलका नाक़तुन, और वो ऊँटनी है। हादिही मुदर्रिसतुन, ये उस्तानी है। व तिलका तालिबतुन, और वो तालिबा है। हादा कल्बुन, ये कुत्ता है। व ज़ालिका क़ित्तुन, और वो बिल्ला है। आगे नंबर 7, हादा बैतुल मुअद्दिनी, ये मुअद्दिन का घर है। बैतुल मुअद्दिन मुज़ाफ मुज़ाफ ले। हादा बैतुल मुअद्दिनी, ये मुअद्दिन का घर है। व तिलका हदीक़तुत ताजिरी, और वो ताजिर का बागीचा है। वो ताजिर का बागीचा है। आगे है तमरीन नंबर 36, अशिर इलल कलिमातिल आतिया बिइस्मि इशारतिन लिल बईद ज़ालिका व तिलका। अशिर, इशारा करो, इलल कलिमातिल आतिया, आने वाले कलिमात की तरफ, बिइस्मि इशारा लिल बईद, जो इसमें इशारा बईद का है, यानी ज़ालिका और तिलका का फ़र्क करते हुए आप इस्मुल इशारा का इस्तेमाल करिए। तो यहाँ देखिए उम्मुन, उम्मुन मुज़क्कर है कि मुअन्नस है, इसका आप बताएंगे और आप इसका इस्तेमाल करें। तो उम्मुन क्योंकि मुअन्नस है तो इसलिए हम तिलका कहेंगे। तिलका उम्मुन, वो माँ है। अबुन, बाप, इसके लिए बोलेंगे ज़ालिका। ज़ालिका अबुन, वो बाप है। क़लमुन, क़लमुन मुज़क्कर है तो कहेंगे ज़ालिका। ज़ालिका क़लमुन, वो कलम है। मिलअक़तुन, चम्मच, तो ये क्योंकि आखिर में गोलता है, मुअन्नस है, तो इसलिए तिलका कहेंगे। तिलका मिलअक़तुन, वो चम्मच है। ऐनुन, ऐनुन इसके आखिर में गोलता नहीं है, लेकिन ये मुअन्नस है। क्यों? क्योंकि आँख है। ऐनुन होता है आँख, ऐनुन आँख, तो क्योंकि ये आँखें दो हैं जिस्म के अंदर, इसी वजह से मुअन्नस है, तो इसलिए कहेंगे तिलका ऐनुन, वो आँख है। हजरुन, पत्थर, तो हजरुन मुज़क्कर है, कहेंगे ज़ालिका हजरुन, वो पत्थर है। कमीसुन, कमीसुन मुज़क्कर है, तो मुज़क्कर के लिए ज़ालिका इस्तेमाल करेंगे। ज़ालिका कमीसुन, वो कमीज़ है। क़िद्रुन, क़िद्रुन मुअन्नस है, इसलिए कहेंगे तिलका क़िद्रुन, वो हंडिया है, वो देगची है। नाफिदतुन, खिड़की, तो कहेंगे तिलका नाफिदतुन, वो खिड़की है। बक़रतुन, गाय, वो तिलका बक़रतुन, तिलका बक़रतुन, वो गाय है, क्योंकि मुअन्नस है इसलिए तिलका कहा है। मक्तबुन, टेबल, तो मक्तबुन मुज़क्कर है तो कहेंगे ज़ालिका। ज़ालिका मक्तबुन, वो टेबल है। नाक़तुन, ऊँटनी, तो इसके लिए क्योंकि आखिर में गोलता है तो ये मुअन्नस है कि तिलका नाक़तुन, वो ऊँटनी है। मुहंदिसुन, इंजीनियर, तो ये क्योंकि मुज़क्कर है कहेंगे ज़ालिका मुहंदिसुन, वो इंजीनियर है। मुअद्दिनुन, मुज़क्कर है इसलिए कहेंगे ज़ालिका मुअद्दिनुन, वो मुअद्दिन है। मुमर्रिदतुन, मुमर्रिदतुन कहते हैं नर्स को, तो कहेंगे तिलका मुमर्रिदतुन, वो नर्स है। सरीरुन, बेड, ज़ालिका सरीरुन, वो
بیڈ ہے. حدیقۃ باغیچہ, کیونکہ مؤنث ہے تو کہیں گے تلکا. تلکا حدیقۃ, وہ باغیچہ ہے. آگے ہے طالبۃ. طالبۃ مؤنث ہے تو کہیں گے تلکا طالبۃ, وہ طالبہ ہے. جمل مذکر ہے. ذالک جمل, وہ اونٹ ہے. جمل کہتے ہیں اونٹ کو. ذالک جمل, وہ اونٹ ہے. بطۃ بطخ, تلکا بطۃ. بطۃ مؤنث ہے اس لیے تلکا کہیں گے. تلکا بطۃ, وہ بطخ ہے. وہ بطخ ہے. الکلمات الجدیدہ, نئے کلمات. الممرضۃ نرس. الحدیقۃ باغیچہ. البطۃ بطخ. المؤذن مؤذن. الناقۃ اونٹنی. البیضۃ انڈا. اسماء الاشارہ للقریب, یہ اسماء الاشارہ ان کو کہتے ہیں. قریب کے لیے کیا ہے؟ ھذا. مذکر کے لیے ھذا محمد, یہ محمد ہے. واحد مذکر قریب ہے تو ھذا کہا ہے. اور یہ ہے ھذہ آمنۃ, یہ آمنہ ہے. اب یہ واحد مؤنث ہے اور قریب ہے تو ہم نے ھذہ کا استعمال کیا, تو یہ ھذا اور ھذہ کا فرق ہو گیا. آگے ہے اسماء الاشارہ للبعید. اسماء الاشارہ بعید کے لیے تو ذالک حامد, وہ حامد ہے. تو مذکر ہے, دور ہے, اس وجہ سے ذالک کہا ہے. تو اسم الاشارہ للمذکر الواحد البعید. آگے ہے تلکا, وہ. تلکا زینب, وہ زینب ہے. تو یہاں دیکھیے تلکا ہم نے استعمال کیا ہے مؤنث کے لیے, کیونکہ واحد مؤنث ہوگا تو اس کے لیے ہم تلکا کہتے ہیں. اس فرق کو ذہن میں رکھیے اور اس کو اچھے طریقے سے یاد کریے. ھذا ذالک, ھذہ اور تلکا کا فرق ضرور کیجیے. آج کے سبق میں اتنا ہی. تو کوشش کیجیے آج کا جو سبق ہے تلکا اشارہ للبعید, دور کے لیے, تو دور کے جو اشارے ہیں ان کا فرق کرتے ہوئے اب ضرور بولیے اور دوسروں سے بات کیجیے اور دوسروں کو سنائیے, تو انشاءاللہ یہ بولنا آ جائے گا. اور کوشش کیجیے جو اشارے آپ کو یاد ہو گئے ہیں, کوشش کریے ایک دفعہ اردو کے اندر بھی ان کو استعمال کریے. اور جتنی چیزوں کے نام آپ کو یاد ہو گئے ہیں ان کو بھی اردو میں بھی استعمال کریں, کہ اردو زبان کے اندر چاہے آپ بات کریں, جیسے ہم اردو کے اندر انگلش کے بعض جملے شامل کر لیتے ہیں اور بعض الفاظ جو ہے انگلش کے اردو میں استعمال کر لیتے ہیں, وہ بہو اسی طرح عربی کے یہ الفاظ جتنے آپ کو یاد ہو چکے ہیں, نئے ووکیبلریز آ چکی ہیں, ان کو استعمال کریے, کیونکہ پھر وہ آپ کو بھولیں گے. بار بار ان کو دیکھتے رہیں اور یاد کرتے رہیں اور پھر بولتے رہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے سبق میں نئی معلومات کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أصلي بقلبي وأعمالي